بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس علاقے کا نام ہے بطحہ قریش، اور یہ سامنے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ وہی مقدس پہاڑ ہے جس میں غار ثور واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر اسی پہاڑ سے شروع فرمایا تھا۔ آج اس علاقے میں جو خاص جگہ آپ کو دکھانی ہے وہ ہے مکتبۃ الحرم المکی الشریف، یعنی حرم شریف میں جتنی بھی کتابیں یا کتابچے تقسیم کیے جاتے ہیں مختلف زبانوں میں، وہ سارا لٹریچر اسی جگہ سے تیار ہو کے آتا ہے۔ اندر اور بھی بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے، اس کی بھی آپ کو زیارت کرواتا ہوں۔ یہ عمارت آج سے 6 سال پہلے بنائی گئی اور مکہ مکرمہ کے گورنر شاہ فیصل کے بیٹے خالد الفیصل نے اس کا افتتاح کیا۔ داخل ہوتے ہی استقبالیہ ہے جہاں آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ مکتبہ صبح 7 سے رات 7 بجے تک کھلا رہتا ہے، جمعہ ہفتہ بند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دن آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں، اور اس مکتبے کی تقریباً 11 منزلیں ہیں، اور ہر منزل میں الگ چیز آپ کو دیکھنے میں ملے گی۔ کسی میں تو کتابیں ہیں مطالعہ کرنے کے لیے، اور کسی میں مخطوطات اور نوادرات ہیں، تو ہر فلور پہ آپ کو مختلف چیزیں دیکھنے میں ملیں گی۔ یہ مسجد الحرام کا ماڈل بنا کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ اس میں ملک عبداللہ کے زمانے میں ہونے والی توسیع کو بھی دکھایا گیا ہے، اور یہ اب اوپر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ پوری مسجد الحرام کا فضائی منظر ہے۔ اس کے علاوہ خاص چیز جو یہاں پہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ والے قالین ہیں۔ یہ 5 مختلف قالین جو حرم شریف میں مختلف زمانوں میں بچھائے گئے، ان کا ایک ایک پیس یہاں پہ انہوں نے محفوظ رکھا ہے۔ حرم شریف میں قالین سب سے پہلے 1980 کے اندر بچھائے گئے۔ یہ قالین جرمنی کے بنے ہوئے تھے، اور سن 88 تک یعنی تقریباً 8 سال یہ حرم شریف میں بچھے رہے۔ پھر اس کے بعد یہ دوسرا قالین ہے جو کہ بیلجیم کا بنا ہوا ہے۔ یہ 88 سے لے کر 96 تک تقریباً یہ بھی 8 سال حرم شریف میں بچھے رہے۔ پھر شاہ فہد نے جب حرم شریف کی توسیع کی، اس کے بعد یہ تیسرے نمبر والے قالین یہ حرم شریف میں بچھائے گئے، اور یہ بیروت کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ سن 96 سے لے کر 2000 تک یعنی تقریباً 4 سال حرم شریف میں رہے۔ پھر اس کے بعد سن 2000 میں سعودی عرب کے بنے ہوئے قالین حرم شریف میں بچھائے گئے، اور یہ سن 2000 سے لے کر 2012 تک حرم شریف میں بچھے رہے، اور یہ قالین آپ میں سے اکثر کو یاد ہوں گے۔ پھر سن 2000 سے لے کر ابھی تک یہ گرین کلر کے قالین حرم میں بچھائے جاتے ہیں، اور یہ بھی یہیں سعودی عرب کے بنے ہوئے ہیں۔ مسجد الحرام میں بھی اور مسجد نبوی شریف میں بھی اب یہی گرین کلر کے قالین آپ کو دیکھنے میں ملیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ پرانی حرم شریف اور مکہ مکرمہ کی تصویریں یہاں پہ انہوں نے لگائی ہیں، اور کچھ مخطوطات یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ ہے۔ سورۃ الانفال کی آخری آیات ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کوئی ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ ہے کسی کتاب کا، اور ساتھ بیت اللہ شریف کا غلاف ہے، اور اسی طرح مختلف ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے اور کتابیں یہاں پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ بھی کسی کتاب کا نسخہ ہے، قرآن پاک نہیں ہے لیکن کوئی اور کتاب ہے۔ یہ سامنے پورا زمزم کا کنواں ماڈل کی شکل میں دکھایا گیا ہے کہ زمزم کا کنواں اس کی گہرائی کتنی ہے، تو زمزم کے کنویں کی پوری گہرائی اور اندر سے اس کا پورا ماڈل بنا کے یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ یہاں کچھ اور بھی دلچسپ چیزیں انہوں نے رکھی ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو شبریہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو لکڑی کی بنی ہوئی ہے، پہلے اسی کے اوپر لوگوں کو طواف کروایا جاتا تھا جو چل پھر نہیں سکتے تھے۔ آپ میں سے شاید کسی کو پرانا وقت یاد ہو، اسی کے اوپر بٹھا کے لوگوں کو طواف کرواتے تھے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی ترقی ہوئی اور یہ ویل چیئر آ گئیں، اور اس کے اوپر لوگوں کو طواف یا سعی کروائی جاتی ہے۔ یہ تو اب بھی حرم میں آپ نے کئی جگہ دیکھی ہوں گی، لیکن یہ اس کا پرانا ماڈل ہے۔ پہلے ویل چیئرز اس طرح کی ہوتی تھی اور لکھا ہوا ہے عربہ سعی، یعنی سعی کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن آج کل سعی کے لیے یہ الیکٹرک کار استعمال ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بیٹھ کے لوگ سعی کرتے ہیں۔ یہ اس کی چھت ہے، اور اس میں آپ دیکھیں 11 فلورز اس کے نظر آ رہے ہیں، اور ہر فلور پہ آپ کو مختلف چیز دیکھنے کو ملے گی۔ اس مکتبے کی لوکیشن ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی آنا چاہے تو پھر آسانی سے یہاں پہنچ سکتا ہے۔